السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس رحمت، کرم، فضیلت اور برکتوں والے مبارک دن ہم سب اپنے رب کی چوکھٹ پر اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن حکیم اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، اور سورہ بقرہ کی 13ویں آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشگزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، لیکن اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالوا، وہ آگے سے بولے، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو معاذ اللہ بے وقوف ہیں۔ سفہاء، بے وقوف، کم عقل، لا علم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، الا، خبردار سن لو، انہم ہم السفہاء، یہ جو انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں۔ یہ انہیں سفہاء کہہ رہے ہیں، یہ خود سفہاء، یہ خود کم علم ہے۔ ولٰکن لا یعلمون، اور ایسے بے وقوف ہیں کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں۔ یہ سادہ لفظی ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کن سے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے تو ان سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد منافقین ہیں۔ اللہ رب العزت منافقین سے فرما رہا ہے، اور پھر اگلے حصے میں کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ الناس، یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہاں بالاتفاق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ کریم منافقوں کو فرما رہا ہے کہ تم ایمان اس طرح لاؤ، چونکہ منافقت کیا تھی کہ ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے تھے اور اندر بھوکتے، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو اسلام کے لبادے میں انہوں نے ظاہر کیا ہوا تھا، لیکن اندر سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اندر سے منافقت تھی۔
تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان منافقین سے کہ اگر ایمان لانا ہے نا تو پھر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ جو سورہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے نا، تو پہلا ہی جو اولئک ھم المفلحون سے اگلے صفحے پر آپ دیکھیں تو یہ 13ویں آیہ کریمہ ہے۔ یہ پہلے پارہ جہاں شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، تو الف لام میم والا صفحہ اور اس سے اگلا صفحہ آپ آ جائیں تو 13 نمبر آیہ کریمہ ہے یہ قرآن حکیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے، کن سے؟ منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، اور اس طرح ایمان لاؤ جس طرح رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ الناس سے بالاتفاق صحابہ مراد۔ پھر وہ آگے سے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ دیوانے، یہ کم علم لوگ، معاذ اللہ کم عقل لوگ ایمان لائیں۔ سفہاء کا، بے وقوف کا، اللہ رب العزت نے دفاع کیا۔ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بیعت بھی کی نہیں، اللہ نے اس کا دفاع کیا، ڈیفینس کیا۔ رب کریم نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ جو انہیں کم علم اور کم عقل کہہ رہے ہیں نا، یہ خود بے وقوف ہیں۔ جو میرے حبیب کے غلاموں کے بارے میں ہے یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور انہیں اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرات علماء کرام نے، علامہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، کما آمن الناس، جس طرح اور لوگ ایمان لائے، یہاں بالاتفاق اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے کی کہ الناس سے مراد صحابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور منافقین نے جو کہا کما آمن السفہاء، تو ان سے بھی مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انہوں نے مراد دیے کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ کریم نے، اللہ اکبر، اللہ کریم نے ڈیفینڈ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا جواب دیا گیا تم انہیں بے وقوف کہتے ہو، تم تو خود بے وقوف ہو، اور تم ایسے بے وقوف ہو جنہیں اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے کہ تم بے وقوف، ڈبل جہالت ہے تمہارے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں یہاں بھی بالاتفاق منافقین مراد ہے۔ بہت سے لوگ تھے اس دور کے اندر، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار شریف مدائن میں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان۔ میں ان کے مزار شریف پہ پچھلے سال جب حاضر ہوئے بغداد شریف تو گئے تھے، 50 میل کے قریب بغداد سے مدائن، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ہی ان کے قدموں کی طرف جو مزار ہے دوسرا وہ حضرت حذیفہ بن یمان کا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو رازدان رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں منافقین کا علم عطا کیا۔ جتنے لوگ منافقت کرنے والے تھے حضور نے ایک ایک کا نام ان کو بتایا، نشانیاں بتائیں، قبیلے بتائے، اللہ اکبر۔ تو حضرات اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں منافقین کے سامنے ایمان کا صحیح معیار رکھا، صحیح معیار رکھا، اور لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اگر ایمان لانا ہے تو پھر اس طرح لاؤ جس طرح رسول اللہ کے اصحاب ایمان لائے، جس طرح حضور کے غلام ایمان لائے، یہ جماعت صحابہ جس طرح ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات اس آیہ کریمہ سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آئی کہ خدا کے ہاں ایمان وہی معتبر ہے جو ایمان رسول اللہ کے صحابہ کی طرح ہو۔ اللہ نے معیار اور کسوٹی جو بنایا ہے نا ایمان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کہ یہ میرے غلام، میرے محبوب کے جو غلام ہیں نا، یہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کا دیکھو، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ اعلیٰ ایمان کے درجے پہ فائز ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات صحابی ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس نے بعثت کے بعد بیداری کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور پھر حالت ایمان پر ان کی وفات، حالت ایمان پر ان کی موت آئی۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ جو جماعت ہے صحابہ کی، یہ بڑی عظمتوں والی جماعت ہے، بڑی شانوں والی جماعت ہے. یہ بڑے کائنات کے خوش بخت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا ہے. ان لوگوں کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا شرف حاصل ہوا ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی مجلس سنگت، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف جو ہے وہ نصیب ہوا. اللہ اکبر. اور قرآن حکیم نے کئی مقامات پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو. کتنی بڑی بشارت، گارنٹی. اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ جتنے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور شان اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بیان کرنا. پھر ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اللہ اکبر. اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یہ بھی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اللہ کریم نے بیان. محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ان کے غلام ہیں، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. اور پھر تیسری جگہ بیت رضوان، حدیبیہ کا مقام، جب حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور ان کی شہادت کی خبر اڑا دی گئی کہ شہید ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے. بیعت کر رہے ہیں، بیعت رضوان. 1400 کے قریب کم و بیش صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ بیعت کی. قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا. اللہ اکبر. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے تواڈے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں نا، یہ تواڈے ہاتھ تے نہیں، یہ اللہ دے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، یہ جو آپ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، حلف دے رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، یہ رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. کتنے عظمتوں والے لوگ ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی اس بیعت کا ذکر قرآن نے کیا اور فرمایا حبیب تیرے ہاتھ پر نہیں، انہوں نے رب کے ہاتھ پہ بیعت. کیا عظمت اور کیا شان ہے. اللہ اکبر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور پھر حضرات یہ وہ صحابہ اور یہ صحابہ اکرام کا یہ ایمان. تو ایمان کائنات میں معتبر کسوٹی پیمانہ رکھنے کے لیے بنایا ہے اللہ نے صحابہ کے ایمان. الحمدللہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، وہ عظمتوں والے لوگ ہیں. چونکہ آج کل لوگ اپنی زبانیں بعض اوقات کھولتے ہیں صحابہ کے بارے میں. کبھی کسی صحابی رسول کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ بندہ زندگی میں نہ نکالے، کبھی ان کے بارے میں کلام نہ کرے، کبھی ان کے بارے میں بحث نہ کرے، کبھی ان کی شانوں کو ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس نسبت سے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کی صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انہیں میسر رہی. ہم پر ہر اس شے کا ادب احترام لازم ہے جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کبھی کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان سے، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جس کے منہ میں جو آتا ہے لوگ تبصرے کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں اور ویڈیو کلپس اور صحابہ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے نظریات پیش کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کو مقدس جماعت ہے. ہم اہل سنت الحمدللہ وہ لوگ ہیں، ہم تو ان پتھروں کا بھی ادب کرتے ہیں جن کی نسبت رسول اللہ کی ذات سے. ہم تو ان گلیوں کا بھی ادب کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس خاک کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس شہر کا ادب کرنے والے، اس شہر کے درختوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جن گلیوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلا کرتے ہیں. ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی ہر شے کا ادب کرنے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر.
تو پھر دوسری بات، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا رد کیا. رب کریم نے رد کیا نا منافقین کا. اللہ کریم نے الا انہم هم السفہاء، بے وقوف ہیں یہ میرے رسول کے صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والے، ان کے بارے میں یہ جملہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور انہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں. ایسے بے وقوف اللہ نے دفاع کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابہ کا. اللہ اکبر. تو حضرات حضور کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کو برا کہنا یہ اللہ کو ناگوار گزرتا ہے نا. انہوں نے برا کہا تو رب نے قرآن میں آیت نازل کر دی صبح قیامت تک. فرمایا انہوں نے میرے حبیب کے بارے میں یہ جملہ کہا، انہیں سفہا کہا، یہ خود سفہا ہے، یہ خود بے وقوف ہے. اور انہوں نے میرے حبیب کے بارے میں، میرے حبیب کے غلاموں کے بارے میں جملہ کہا. رب نے رد کر دیا ان کی اس بات اور دفاع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا. اللہ اکبر. تو حضرات اب صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھ کر دیکھیں کہ حضور کریم علیہ السلام ان کا جو ایمان ہے اور ان کا جو تعلق ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے؟ جس ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے، جس ایمان کو کسوٹی بنا کر دنیا کے سامنے رکھا کہ ایمان اس طرح لاؤ، ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا ایمان کا رشتہ کیسا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ؟ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق. کہ ایمان ماننے کو کہتے ہیں، اس کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے کہنا اور دل سے تصدیق کرنا، دل و جان سے ماننا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ نے آپ کو آخری رسول بنا کر دنیا میں مبعوث کیا ہے. نہ آپ جیسا پہلے کوئی آیا ہے، نہ اب صبح قیامت تک کوئی آپ جیسا آئے گا. بے مثل و بے مثال اللہ نے کائنات میں کسی کو بنایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایمان اسی بات کا نام ہے. کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے کو ماننا، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے سے محبت کرنا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، ماں باپ، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے. بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کس طرح کی، پیار کس طرح، ان کے عشق کا عالم کیا تھا، ان کی کیفیتیں کیا تھیں، ان کی نسبت کیسی تھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر. میں ایک روایت آج پڑھ رہا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مستدرک حاکم میں امام حاکم نے اس روایت کو نقل فرمایا. احد کا میدان تھا، جنگ ہوئی، مسلمان صحابہ بہت سے شہید ہوئے اس میں. تو وہ اب لوگوں کو تلاش کرنا اور پوچھنا زخمیوں کے بارے میں. تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربی کا پتہ کرو کہاں، سعد بن ربی کا پتہ کرو جا کر، اور سعد بن ربی کو جب ملو تو میرا سلام کہنا، اور سعد بن ربی سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ سعد اے تمہارا کیا حال ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دے کر اس موقع پر بھیجا. اور بطور خاص ان کا نام لیا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں گیا فوراً اور میں زخمیوں میں آوازیں دیتا، پوچھا بھی سعد بن ربی کہاں ہے، وہ سعد کہاں ہے، سعد کہاں ہے. مجھے پتہ چلا ادھر زخمیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے. فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کے جسم پر 70 سے زائد تلواروں کے زخم تھے اور ان کا آخری وقت تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں. اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے آواز دے کر پوچھا، میں نے کہا سعد بن ربی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ سعد تیرا کیا حال ہے. انہوں نے آخری وقت اپنی آنکھیں کھولی، زندگی کی سانس کی جو آخری رمق تھی وہ چل رہی تھی. آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر حضرت سعد نے
کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو اور زید بن ثابت تجھ پر بھی سلام ہو۔ میرے آقا نے میرا حال پوچھا ہے تو سرکار کو بتانا جا کر کہ ساتھ اس وقت جنت کی خوشبو سونگ رہا، جنت کی خوشبو میرے سامنے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر ساتھ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ان کو، زید بن ثابت کو، کہ زید بن ثابت میرا پیغام جا کر انصار کو دینا، میرے بھائی انصاری صحابہ کو میرا پیغام دینا کہ اگر تم سب کے زندہ رہتے ہوئے رسول اللہ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، خدا کی بات، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی اگر تم سب زندہ رہے اور مدینے والے کو تکلیف پہنچ جائے۔ یہ ہے ایمان، بندے کا آخری وقت ہو، جسم پر 70 سے زائد زخم لگے ہوئے ہوں، آخری وقت ہو، جنت سامنے نظر آ رہی ہو، روح پرواز کرنے کا وقت ہو، لیکن اس وقت اور کسی چیز کے بارے میں دل کسی اور جانب متوجہ ہی نہ ہو، دل اگر اس وقت بھی متوجہ ہے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے۔ یہ ہے ایمان صحابہ رات آخری وقت۔ اور پھر اس نظر کے عالم میں جب روح نکل رہی ہو، اس وقت کائنات کی کسی اور شے کی طرف توجہ نہ ہو، انسان کی صرف مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی ذات کی طرف کرنے کی توجہ، کتنا بڑا شرف۔ یہ ہے ایمان کا رشتہ، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ تعلق جس کو اللہ نے کسوٹی بنا کر دنیا والوں کے سامنے، اور اگر ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ جس طرح رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ حضور کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے، اللہ اکبر، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر احد کا یہ واقعہ انہوں نے اور بھی نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، لوگ آ رہے تھے تو ایک انصاریہ، ایک صحابیہ کھڑی تھی راستے میں جی، تو جو بندہ ان کے 3 گھر کے لوگ، بیٹا، خاوند جی اور افراد گھر کے ان کے شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ تو حضور کریم، ان کے بھائی، والد اور بیٹا، اچھا جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے نا تو ایک نے آ کر کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا آج، پھر دوسرے نے اطلاع دی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، پھر تیسرے نے اطلاع دی ان کو کہ تیرا خادم بھی شہید ہو گیا، تیرے گھر کے 3 افراد اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اور وہ انصاریہ صحابیہ، وہ تینوں کی شہادت کی خبر سن کر ذرا سی چہرے پہ ملال نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے چلو یہ تو شہید ہو گئے، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا حال کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ سرکار کیسے۔ صحابہ نے کہا حضور الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اس نے کہا مجھے لے چلو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں سرکار کو، زیارت کر لوں، میرے دل کو تسلی ہو کہ میرے محبوب، میرے حبیب، اللہ کے پیارے محبوب خیریت کے ساتھ ہیں۔ اور جب سرکار کی خدمت میں انہیں لایا گیا، پکڑ کر حضور کے سامنے آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے، اگر آپ سلامت ہیں تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ یہ ہے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ بیٹا شہید ہے پرواہ نہیں ہے، خاوند شہید ہے پرواہ نہیں، والد شہید پرواہ نہیں، لیکن حضور کریم علیہ السلام کی پرواہ ہے، حضور کا خیال ہے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف دل متوجہ ہے، توجہات کا مرکز فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ ہے وہ ایمان جس ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا اللہ رب العزت۔ ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جس طرح یہ رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طبری نے نقل کیا، حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، پہلے کا واقعہ انہوں نے مکہ کا لکھا جی۔ اور حضرت زید بن دسنہ کو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا، میں نے دیکھا کہ مکہ والوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا، اور جب انہیں سولی پر چڑھایا تو ان سے میں نے یہ سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ معاذ اللہ تمہاری جگہ آج تمہارے سرکار ہوتے اور تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہتے؟ تو حضرت زید بن دسنہ نے کہا تو اصولی کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم ہمیں تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ ہم گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں اور سرکار کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، ہمیں
ہمیں تو کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی اپنے محبوب کی گوارا نہیں ہے. ہمیں اپنے آقا و مولا سے ابو سفیان نے بے ساختہ یہ جملہ کہا. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دنیا میں بڑی بڑی محبت کرنے والے لوگ دیکھے ہیں لیکن ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی جیسی محمد کے غلام محمد کے ساتھ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے اصحاب جس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام سے ان کی محبت والے ہیں. کائنات میں ایسی محبت, عشق, پیار, تعلق, ادب, احترام کسی جگہ نظر نہیں آتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کیا. حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے یہ ان کا تعلق تھا, ان کی نسبت تھی, ان کا ایمان ایسا مضبوط اور کامل اور وہ عظمت و شرف والا ایمان جس کی مثال اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھی ہے کہ لوگوں ایمان لانا ہے تو اس طرح لے کر آؤ جس طرح یہ میرے حبیب کے غلام اور حبیب کے اصحاب ایمان لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرات صحابہ ہیں اللہ نے اونچا نہیں بولتے تھے سرکار کے سامنے, میرے آقا کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے تھے, حضور کریم علیہ السلام کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے, نبی پاک علیہ السلام کے گرد نگاہیں جھکا کر بیٹھتے تھے. پوری مجلس صحابہ میں دو بندے, دو شخصیات, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر, یہ سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے, مسکراتے تھے, حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے. باقی ہر صحابی رسول نگاہیں جھکا کر بیٹھتا تھا اور اس طرح بیٹھتے تھے کہ جسم میں جس طرح جان نہیں ہے, بالکل اس طرح جسم پتھر کی طرح, جس طرح بت بیٹھا ہے کوئی حرکت نہ ہو جسم کے اندر, اس طرح ادب کا پیکر بن کر حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بغیر وضو کے نہ جانا, بغیر وضو کے حضور کی سواری کو ہاتھ نہ لگانا. نبی پاک علیہ السلام گھر جا رہے ہیں, جب تک حضور اندر داخل نہیں ہوئے صحابہ ادب سے کھڑے. حضور نے بیٹھنا ہے تو صحابہ نے بیٹھنا ہے, حضور نے کھڑے ہونا ہے تو صحابہ نے کھڑے ہونا ہے. یعنی ایمان کا ایسا تعلق اور ایسا رشتہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ہے. تو ان کا ایمان, اس کو کسوٹی اور پیمانہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اسے لوگوں کے سامنے رکھا ہوا. اذا قیل لهم آمنوا, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے, ان سے منافقین سے, کہ ایمان لاؤ, کما آمن الناس, اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ الناس, یہ رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے. اللہ نے قیامت کی صبح تک ایمان, صحابہ کا ایمان معیار بنا کر دنیا کے سامنے رکھا ہے, اور ان کا ایمان کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرنا ہے. ان کا ایمان, ان کے ایمان کی کل کائنات, صحابہ کے ایمان کی کل کائنات وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حضور کی ذات کی گرد یہی ایمان, یہی ان کا ایمان تھا. انہیں سب سے زیادہ محبت پیار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں بھی اس پیار محبت کا ذرہ نصیب کرے. اللہ اس کی برکت اور فیض ہمیں بھی عطا کرے. ہمارا تعلق بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے مضبوط کرے. اور حضرات یہی وہ طاقت ہے عشق رسول کی, جب تک مسلمانوں کے اندر رہی ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی مسلمانوں کو ہلا نہیں سکی. جس دن سے امت کا رشتہ اپنے نبی کی ذات سے کمزور ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک ہم ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گئے. آج دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے, فلسطین میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی, ان مجبور مظلوم بے کس لوگوں پر پانی بند, بجلی بند, گیس بند, کھانے کی چیزیں نہیں ہیں اس وقت, اور دنیا میں امن کی بات کرنے والے اور امن کے نعرے لگانے والے خاموش تماشائی, اور امت مسلمہ کے حکمران کی آپس کی لڑائیوں کے اندر مصروف. انسانی حقوق, ہیومن رائٹس, جس کی دنیا آج بات کرتی ہے, آج اس ہیومن رائٹس پر کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آتا. اپنی دعاؤں میں اپنے ان مظلوم مجبور بھائیوں کو یاد رکھیے, دعا کیجیے. دعا آپ کر سکتے ہیں دل سے ان کے لیے, ہر نماز کے بعد دعا کیجیے. آج 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کشمیر کے مسلمانوں کو جد و جہد کرتے ہوئے, کوئی پرسان یاد نہیں. یو این او کی ریزولیشن ان کی قراردادیں
کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی خاموشی کے ساتھ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، کشمیر میں دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، اور دنیا کوئی ان کو انصاف آج دے نہیں۔ جو ان کا حق ہے، جو انصاف ہے، جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، اس کے مطابق ہر کسی کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ اور اگر انصاف دنیا کے اندر مل جائے، میں ایک مفہوم ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کے فرمان کا علماء سے سنا کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو، آج دنیا امن 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 پیس کی بات کرتی ہے، 1500 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمایا انصاف، جسٹس، دنیا میں انصاف مہیا کر دو، امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ انصاف مہیا کر دو، امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں انصاف نہ ہو وہاں بدامنی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ اگر انصاف مل جائے، اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر والوں کو امن قائم ہو جائے گا، انصاف مل جائے فلسطینیوں کو امن قائم ہو جائے گا۔ یہ پاک سرزمین ہے، انبیاء کی دھرتی ہے، ارض محشر ہے، قیامت کا میدان اس سرزمین پہ قائم ہوگا۔ یہ جو شام کی سرزمین ہے، یہاں قیامت کا میدان قائم ہوگا، پل صراط یہاں ہوگا، ساری دنیا اس میدان میں جمع ہوگی۔ یہ شام کی برکت والی سرزمین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس سرزمین کے لیے دعائیں فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی یمننا وبارک لنا فی شامنا، 3 مرتبہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے شام میں برکت دے، اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ اور آج دیکھیں کہ کیا حالات ہیں۔ اور جو ہمارے پڑھے لکھے دوست نوجوان بیٹھے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے ایم پیز کو ای میل کریں اور انہیں بتائیں کہ اس وقت ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے فلسطین کی سرزمین پر، انہیں انصاف ملنا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق انہیں ان کا حق ملنا چاہیے۔ کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے علاقے کے ایم پیز کو لکھیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آواز بلند کریں۔ جو بچوں پر زیادتی ہو رہی ہے، جو پانی، یہ سب چیزیں کیا ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ بجلی بند کر دی، فوڈ نہیں ہے، چاروں طرف سے بند کر دیا گیا۔ ابھی اللہ کے بندوں، جنگیں ہوتی ہیں لیکن کچھ جنگوں کے بھی تو اصول ہوتے ہیں۔ دنیا امن اور ان چیزوں کی بات کرتی ہے تو کم از کم ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جگہ پر۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے اعلیٰ درجات ان کے بلند فرمائے، اور رب کریم مشکل کی اس گھڑی کے اندر ہمیں ان کے دکھ درد کو، اپنا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں جہاں بھی ظلم ہے، مجبور لوگ ہیں، ان کے لیے آپ ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات، ایک تو یہ ہمارے حاجی فریاد